السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسواک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر وارد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، میری امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر مسواک کے دو فائدے کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک ایک تو منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور دوسری چیز رب کی رضامندی کا سبب ہے۔ تو مسواک کرنے سے ہماری زبان بھی صاف ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو مسواک کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نیم کا مسواک کرنا ناجائز ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جہاں مختلف قسم کے مسواک ہیں وہاں نیم کا بھی ایک مسواک ہے۔ مسواک کوئی بھی ہو، سب کا استعمال روزے کی حالت میں جائز اور درست ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ذائقہ حلق سے نیچے نہ اتر پائے، اس کا ذائقہ پیٹ تک نہ پہنچ پائے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زوال کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ دن کے کسی بھی حصے میں، روزے کی حالت میں یا عام دنوں میں انسان کبھی بھی مسواک کر سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب رہی بات روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، موجودہ دور میں مسواک کے مقام پر بڑی کثرت سے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اس کے استعمال کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں صحیح قول یہی ہے اہل علم کا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ذائقہ حلق سے نیچے نہ اتر پائے، ورنہ کوئی بھی ہو، چاہے مسواک ہو یا ٹوتھ پیسٹ ہو، کسی کا بھی ذائقہ اگر حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہنا یہ چاہیں گے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے تو ان سے گزارش یہ ہے کہ کم مقدار میں آپ کولگیٹ کا استعمال کریں، جس سے صرف منہ کی صفائی ہو جائے، زیادہ استعمال نہ کریں کہ کہیں حلق میں جانے کا خطرہ محسوس ہو۔ اس لیے کم مقدار میں اس کا استعمال کریں، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا ذائقہ ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے حلق سے نیچے جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو ہماری گزارش ان سے یہ ہے کہ مسواک بھی اگر آپ کریں گے، کوئی بھی مسواک آپ لے لیں، نیم کا مسواک ہو، پیلو کا مسواک ہو یا کوئی اور مسواک ہو، ہر مسواک کا، اور بالخصوص اگر وہ کچا ہے تو ایسی صورت میں اس کا بھی ایک خاص قسم کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک خاص قسم کی ٹیسٹ ہوا کرتی ہے۔ تو جب اس کے ٹیسٹ سے کوئی نقصان نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کولگیٹ کے ٹیسٹ سے، ٹوتھ پیسٹ کے ٹیسٹ سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دونوں میں یہی ہے کہ اگر حلق سے نیچے چاہے مسواک کا ذائقہ چلا جائے یا ٹوتھ پیسٹ کا چلا جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آخر میں احتیاط کے طور پر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ احتیاطاً ٹوتھ پیسٹ کا استعمال مغرب کے بعد کریں یا فجر سے پہلے کر لیں، دن میں مسواک کا استعمال کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بہتر ہے ہمارے اور آپ کے حق میں۔ لیکن اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس احتیاط کے ساتھ کہ حلق سے نیچے اس کا ذائقہ نہ جا پائے، جائز اور درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین محترم، اگر آپ ہمارے اس چینل کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پیام محمدی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔